دل پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس دل پر خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہوتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ میں تو مائل بکرم ہوں کوئی سائل ہی نہیں، میں تو مائل بکرم ہوں کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے دکھاؤں راہ رب منزل ہی نہیں۔ ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور آج 15 روزے سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں رمضان المبارک میں بہت سے انفرادی اور اجتماعی اعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اہم عمل شب قدر کی جستجو بھی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت مؤکدہ جو اعتکاف ثابت ہے وہ رمضان المبارک کے شب قدر کی تلاش کے لیے ہے۔ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشرے سے گزر کر تیسرے عشرے میں قدم رکھنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ عمل آپ کا آخری عمر کا عمل بتلا رہا ہوں، تاہم شروع رمضان سے بھی اخیر تک کا اعتکاف نبی رحمت سے ثابت ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگ مسجد میں آتے ہو اس نیت سے آؤ اے اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف میں رہوں گا، یہ نفل ہے۔ رمضان غیر رمضان دونوں میں۔ اور ایک منت کا اعتکاف، ہم لوگ نہ جانے کہاں کہاں منت مانتے ہیں، اے اللہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں 2 دن کا 1 دن کا 4 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ منت کا اعتکاف واجب ہے۔ اور تیسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جیسے اس بستی میں ہم آپ رہتے ہیں، اگر کوئی شخص اعتکاف نہیں کرے گا تو پورے محلے کے لوگ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ لیکن کسی نے ایک بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ یہ ادا کی بات ہے، لیکن اس سے اعلیٰ مقام فضیلت ہے۔ 1 دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے حدیث میں ہے کہ اعتکاف کرنے والا بندہ جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے۔ بھائی کتنے خندق بولو؟ 3 خندق۔ سئل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت سے پوچھا گیا حضور
خندق کی مسافت کیا ہے؟ تو نبی رحمت نے فرمایا زمین و آسمان کی جتنی دوری ہے ایک خندق کی مسافت ہے، لمبائی اور چوڑائی ہے اتنا اس دنیا سے 3 گنا دنیا آپ جہنم سے کیا ہو جاتے ہو؟ بولو بھائی، بولو آواز سے، دور ہو جاتے ہو۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے اگر ہم میں سے اللہ کے بندے نے 10 دن کی نیت کر لی، کتنا بڑا مقام ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اور نبی رحمت فرماتے ہیں کہ فی المعتکف هو یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے۔ یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، اور ان کے نام اعمال میں ہردا کے غیور نوجوانوں بزرگوں، ان کے نام اعمال میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہے جو باہر میں لوگ یا اندر لوگ کر رہے ہوں۔ کوئی باہر میں صلہ رحمی کا کام کر رہا ہے، 2 خاندان کے درمیان صلح کرا رہا ہے، کوئی خیر خیرات کر رہا ہے، تو ان کے نام اعمال میں وہ تمام اجر و ثواب کیا ہوگا؟ لکھا جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ اور اعتکاف کا دوسرا فائدہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کو شب قدر مل جاتی ہے۔ شب قدر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو، تحرو لیلۃ القدر فی الوتر العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے اخیر عشرے کی طاق رات میں کیا کرو؟ شب قدر کو تلاش کرو۔ اور اعتکاف کرنے والا بالفرض اگر سویا بھی رہا تو ان کو شب قدر کی نیکیاں مل جائے گی، اس لیے کہ بیچارہ وہ اعتکاف میں ہے۔ اور اعتکاف کا مفہوم یہ ہے کہ گویا جس طرح ایک فقیر یا ایک گنہگار کسی امیر کبیر بادشاہ کے در پہ جا کے پڑ جاتا ہے اور اپنے ناک کو رگڑتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ وسعت ظرفی سے لبریز بادشاہ اپنے مجرم رعایا کو معاف کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ کے چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے، زبان حال سے گویا بولتا ہے اور کہتا ہے، اللہ جب تک آپ میرے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، ہم آپ کے چوکھٹ کو، آپ کے گھر کو، آپ کے در کو چھوڑ کے جانے والا بولو بھائی نہیں ہوں۔ جب عید کا چاند دکھتا ہے تو گویا بندہ اعتکاف سے باہر یوں ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے، بخشایا نکلتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج نیت کرو کہ ہر گھر سے کم ایک فرد اعتکاف کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ بولو بھائی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں اعتکاف کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔